پہلی قرآن کریم کے فضائل چند ایک۔ نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت کے آداب۔ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے، وگرنہ بسا اوقات بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ادب کا خیال نہیں کرتا تو وہ شخص بجائے کچھ پانے کے محروم ہو جاتا ہے، بجائے کچھ لینے کے جو تھا وہ بھی دے کر اٹھتا ہے۔ اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں کہ اللہ پاک ہمیں آداب کی رعایت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آداب تلاوت قرآن کریم۔ نمبر 1، تلاوت کرنے کے لیے وضو کا ہونا مستحب ہے، اور مصحف قرآن کریم کے نسخہ کو چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ اس مسئلے کو سمجھیں اور آگے امت کو سمجھائیں۔ آج لوگ اس بہت بڑی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں بغیر وضو کے قرآن کریم کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ بغیر وضو کے قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہاں بغیر وضو کے قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اگر قرآن کریم ایسا ہے کہ جس میں قرآن کریم بھی ہے اور تفسیر بھی ہے، اور تفسیر الفاظ قرآن سے زیادہ ہے، تو ایسے مصحف کو ہاتھ لگانے کی گنجائش ہے، وہ بھی ایسی جگہ پر کہ جہاں قرآن کریم کے حروف لکھے ہوئے نہ ہوں۔ آج کل موبائلوں کا مسئلہ چل رہا ہے کہ موبائل کے اندر قرآن کریم موجود ہوتا ہے، وضو نہیں ہوتا، تو کیا اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ موبائل کے اندر قرآن کریم محفوظ ہو اور وہ کھلا ہوا نہ ہو، موبائل کو آپ پکڑنا چاہیں اور وضو نہ ہو تو آپ پکڑ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے قرآن کریم کو کھول لیا، سامنے آ گیا، تو پھر اس بات کا خیال کریں کہ جہاں قرآن کریم کے الفاظ اور حروف ہیں وہاں پر ہاتھ قطعاً آپ کا نہیں لگنا چاہیے۔ اس کی رعایت بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ بہت آگے نکل جاتے ہیں، بہت پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ایک شخص نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ قرآن کریم کو اگر ہم موبائل یا واٹس ایپ پہ یا میڈیا پر سنیں تو ثواب ملتا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا اگر قرآن کریم کو چھوڑ دیں آپ، اگر آدمی ٹی وی میں اور کسی چینل پہ گانا سنے تو گناہ ملتا ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ تو میں نے کہا جب گانا سننے سے گناہ ملتا ہے تو قرآن سننے سے اجر کیوں نہیں ملے گا؟ اگر قرآن سننے پر اجر نہیں ہے تو گانا سننے پر گناہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ کی آپ قائل ہیں، اجر کے قائل کیوں نہیں؟ اصل میں ایک تحریک چلائی جا رہی ہے کہ لوگ سوشل میڈیا کو گناہوں کے لیے استعمال کریں، یہ سوشل میڈیا دین کے لیے استعمال نہ کریں۔ سوشل میڈیا ایک ہتھیار ہے، جیسے چھری ہے، آپ اسے پھل کاٹیں تو ٹھیک ہے، اسے بندے کا پیٹ کاٹیں تو جائز نہیں ہے۔ آپ اس کو ناحق زخمی کریں تو ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل صوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں تو ٹھیک ہے، غلط استعمال کریں تو گناہ ہو جائے گا۔ تو سوشل میڈیا سے دوری اختیار نہ کریں، اگر آپ استعمال کرتے ہیں صحیح استعمال اس کو کریں۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تعظیم کے خیال سے مسواک کرنا۔ ایک ہے کہ انسان ویسے ہی مسواک کرتا ہے، اور ایک یہ کہ میں تلاوت کرنے لگا ہوں، وضو پہلے سے ہے اور اب تلاوت کرنے لگا ہے تو مسواک کر کے اپنے منہ کو ذرا زیادہ پاک کر لے، صاف کر لے اور پھر تلاوت کریں۔ یہ میں نے وضاحت کیوں کی ہے کہ جب وضو کیا ہے اور تلاوت کرنے لگے ہیں، اب پھر لکھا جی مسواک کریں، اب کو نئی مسواک کرنی ہے، اس کا مطلب آپ پہلے سے باوضو ہیں اور تلاوت کرنے لگے ہیں، اب نیا وضو آپ نہیں کرنا چاہتے تو مسواک کر کے اپنے منہ کو تھوڑا سا صاف کر لیں۔ نمبر 3، پاک اور صاف جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کرنا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، وگرنہ بازار میں جائیں، جگہ نامناسب ہے، تلاوت کریں گے تلاوت ہو جائے گی، اجر بھی ملے گا، لیکن اہتمام کریں کہ آدمی خلوت میں مناسب جگہ پر بیٹھ کے تلاوت کرے۔ نمبر 4، تعوذ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نمبر 5، تسمیہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کریں، اعوذ باللہ بھی پڑھیں اور بسم اللہ بھی پڑھیں۔ ایک بات کی البتہ وضاحت ضروری ہے، قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، ان میں سے ایک سورت توبہ ہے۔ اگر دوران تلاوت سورت توبہ سے پہلی سورت ختم کی اور آگے سورت توبہ آگے، سورت الانفال ختم کی اور سورت توبہ شروع ہوگی، تو سورت توبہ کی شروع بسم اللہ نہ پڑھیں، بغیر بسم اللہ کی سورت توبہ شروع کر دیں۔ لیکن اگر قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز ہی سورت توبہ سے ہو رہا ہے، پھر اعوذ باللہ بھی پڑھیں اور بسم اللہ بھی پڑھیں۔ اسی طرح سورت توبہ کی تلاوت کر رہے تھے، درمیان میں کسی وجہ سے تلاوت کو روکنا پڑا، جب دوبارہ اسی جگہ سے تلاوت کریں تو اعوذ باللہ بھی پڑھیں اور بسم اللہ بھی پڑھیں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کہ سورت توبہ کی تلاوت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، یہ تب ہے جب تلاوت کا تسلسل ہو اور درمیان میں سورت توبہ آ جائے۔ اگر آغاز وہاں سے کریں گے تو پھر اعوذ باللہ بھی ہے اور بسم اللہ بھی پڑھیں۔ نمبر 6، ترتیل
اور تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ ترتیل اور تجوید، تجوید کا معنی ہوتا ہے مخارج کا خیال کریں، الف کہاں سے ہے، حمزہ کہاں سے ہے، ضا کہاں سے ہے، ضاد کہاں سے ہے، ذال کہاں سے ہے، زا کہاں سے ہے، سا کہاں سے ہے، سین کہاں سے ہے، ان مخارج میں فرق کریں، یہ تجوید۔ اور ترتیل کا معنی مخارج سے ادا کریں اور ساتھ لہجے کا بھی خیال کریں، مخارج ٹھیک ہو، لہجہ پنجابی والا ہو، مخارج ٹھیک ہے، لہجہ بلوچستان والا ہے، خیبر پختونخوا والا ہے، لہجہ بدلیں گے تو مخارج ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے۔ مخارج کو ٹھیک کرنے کے لیے لہجے کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ترتیل کا معنی رک رک کے گڑھیں، آہستہ آہستہ پڑھیں، جلد بازی نہ کریں۔ ترتیل اور تجوید۔ نمبر 7، خوش آوازی اور لب و لہجہ کی درستگی کے ساتھ پڑھنا۔ اس کو الگ مستقل ادب کے طور پہ بیان کیا، مستقل ادب کے طور پہ۔ عام طور پہ ترتیل اور تجوید کو ہم معنی سمجھ کر اکٹھا بیان کر دیا جاتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو مستقل نمبر دے دیا ہے کہ خوش آوازی اور لب و لہجہ کی درستگی کے ساتھ پڑھیں۔ لیکن خوش آوازی کا معنی کہ جو آواز اللہ نے آپ کو دی ہے، یہ معنی خوش آوازی کا، یہ نہیں اگر آپ کی آواز خوبصورت نہیں ہے تو کہ یار لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے۔ آپ لوگوں کے لیے تو نہیں پڑھتے، پڑھتے تو اللہ کے لیے نا، پڑھتے اللہ کے لیے، اور اتنی آواز اونچی نکالیں کہ دوسروں کو سے تکلیف اور حرج نہ ہو۔ نمبر 8، قرآن مجید رو کر پڑھنا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کیفیت بنا لینا۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، باب تفاعل۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر نہیں رو سکتے تو رونے کی صورت اختیار کرو، اور باب تفاعل ایک خاصا تکلف ہے، بتکلف۔ جب آدمی اللہ سے مانگنا شروع کرتا ہے، نہیں رونا آتا تو رونے کی کیفیت بنائے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت میں اس کا اہتمام کریں۔ نمبر 9، تلاوت کرتے ہوئے معانی پر غور کرنا۔ اگر آدمی قرآن سمجھ کر پڑھے تو پڑھنے کا انداز اور ہوتا ہے، اور بغیر سمجھے پڑھے تو پڑھنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ تو جن کو قرآن کریم کے معانی آتے ہیں وہ قرآن کریم کے معنی پر غور کرے اور تلاوت کرے، اور جن کو معنی نہیں آتے وہ معنی پر غور تو نہیں کرتے، الفاظ قرآن پہ غور ضرور کریں کہ میں لفظ کون سا پڑھ رہا ہوں، اس کا خیال فرمائیں، لیکن معنی پر اتنا غور نہ کریں کہ تراویح میں قرآن کریم سنانا مشکل ہو جائے، فرض میں اتنا غور نہ کریں کہ آدمی بھولنا شروع ہو جائے، اتنا۔ یہ عام تلاوت کا مسئلہ، عام تلاوت میں اس کا بہت زیادہ خیال کریں۔ نمبر 10، یہ تصور کر کے تلاوت کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے۔ جب آدمی قرآن پڑھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے اللہ مجھ سے مخاطب ہیں، قرآن میرے لیے ہے، اللہ مجھ سے بات کر رہے ہیں، پھر آدمی کو قرآن پر عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ ہم عموماً درس اگر یوں دیں گے کہ لوگوں کے لیے دے رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں کہ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، اجر تو ملے گا، لیکن اصل یہ سمجھیں کہ قرآن میرے لیے ہے، اللہ مجھ سے مخاطب ہے، اللہ مجھے یہ بات فرما رہے ہیں، پھر اپنی کمزوریاں، اپنے عیوب بندے کو سمجھ آتے ہیں۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ ایک بہت پیاری بات فرماتے، حضرت فرماتے ہیں میں عموماً بیانات میں اس عنوان کو ترجیح دیتا ہوں جو میرے اندر کمزوری ہوتی ہے، اس بیان سے میری اپنی کمزوری دور ہو جاتی ہے، میری خواہشی ہوتی ہے۔ اب اس کا معنی یہ نہ سمجھنا بہت فاسق آدمی تھے، یہ جتنی 31 جلدوں میں ان کے بیانات ہیں سارے ان کے گناہ ہیں جس پر انہوں نے بیان فرمایا، یہ ذہن نہ بنا لینا۔ اگر اکابر ایسی کوئی بات فرمائیں تو ان کی کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے، ان کی خوبی سمجھنا چاہیے کہ حضرت سمجھانے کے لیے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.